حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، نماز فجر میں اجالا کر لیا کرو یہاں تک کہ لوگ اجالے کی وجہ سے اپنے پھینکے ہوئے تیر گرنے کی جگہ دیکھ لیا کریں۔ تو اندازہ لگا لیں کتنا اجالا چاہیے فجر کے لیے کہ انسان تیر پھینکے اور جتنی دور جا کر گرے وہ جگہ انسان خود دیکھ لے، تو اتنا اجالا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز فجر روشنی میں پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر اور اس کے دل میں روشنی کرے گا۔ اس لیے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نماز فجر اس وقت پڑھی جب سورج نکلنے کے بالکل قریب تھا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اتنی مؤخر کی کہ کہنے والا کہتا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو محترم سامعین، ہم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول پڑھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو عقل والے لوگ انہوں نے خیال کیا کہ سورج نکل ہی آیا ہے، یعنی کہ نکلنا ہی چاہتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ خوب اجالا کرو نماز میں، یعنی نماز فجر اجالے میں پڑھو۔ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز خوب اجالے میں پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا سیدنا امام اعظم تابی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا ملا خسرو علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی مسئلے پر ایسے متفق نہ ہوئے جیسے نماز فجر کی روشنی میں پڑھنے پر متفق ہوئے، یعنی کہ تمام صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ آپ روشنی میں نماز فجر پڑھنے کے قائل تھے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سیدنا ابن مسعود، سیدنا بلال حبشی اور دیگر جید صحابہ کرام نماز فجر روشنی میں پڑھنے کے قائل تھے۔ اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر اجالے میں پڑھنا بہتر خیال کرتے تھے۔ اور ترمذی میں، ابو داؤد شریف، نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، جو موطا امام مالک کا اندھیرے میں نماز فجر پڑھنے والا فرمان تب تھا جب خواتین کو نماز با جماعت کے لیے مسجد آنے کی اجازت تھی۔ جب اجازت منسوخ ہو گئی تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اندھیرے والی روایت بھی منسوخ ہو گئی۔ تو جب قولی و فعلی حدیث میں تعارض ہو تو قولی کو ترجیح دی جاتی ہے، اور قولی احادیث میں نماز فجر روشنی میں پڑھنے کا حکم ہے۔ البتہ اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، افضل نہیں، لیکن عورتوں کے لیے نماز فجر اول وقت اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے، جبکہ باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے تو پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے عورت ناقص عقل و دین ہے، دین کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو ہر معاملے میں عورت پر فوقیت دی ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اذان فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار اور فکر کریں، دنیاوی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو یہ تھا نماز فجر کے بارے میں۔ اور آپ جو ہے وہ نماز ظہر کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ نماز ظہر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈلنے کے وقت نماز قائم کرو۔ اور فرمایا نماز ظہر کا وقت زوال شمس سے شروع ہوتا ہے اور 2 مثل سایہ تک رہتا ہے، جس میں سایہ اصل شامل نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ظہر کی نماز کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے قدم کے برابر ہونے تک تب تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈل جائے
اور آخر وقت وہ ہے جب وقت عصر داخل ہو جائے، یعنی کہ عصر سے پہلے پہلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نماز ظہر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے قدموں کے برابر ہو جائے۔ سردیوں میں نماز ظہر جلدی اور گرمیوں میں دیر سے پڑھنا افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر گرمیوں میں ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے اور سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے، لہٰذا جب سردیاں ہوں تو نماز ظہر جلدی پڑھو اور جب گرمیاں ہوں تو ٹھنڈا کرو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو چھٹے آسمان پر ایک سفید کافور کا دروازہ دیکھا جو اتنا بڑا تھا، اوپر عرش تک اور نیچے تحت الثری تک جا پہنچتا تھا، جس کے دو جو ہے وہ کوڑے تھے۔ اس دروازے پر زمین و آسمان کے برابر تالا لگا ہوا تھا، اتنا بڑا تالا تھا۔ بتایا گیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوزخ بنایا گیا اور اس نے سانس باہر پھینکنا چاہی تو اس کی تبش کی بدولت تمام موجودات ہلاکت میں پڑ گئی۔ زمین و آسمان کی مخلوق نے شور مچایا اور اللہ تبارک و تعالی سے رحم و امان طلب کی تو یہ دروازہ کائنات اور دوزخ کے درمیان لگا دیا گیا، جس کا نام باب الایمان ہے، باب الامان۔ چونکہ دوزخ کا دروازہ بند ہے، اس سے دو سانسوں کی اجازت ملی ہے اس دروازے کو، اس وجہ سے شدید گرمی اور سردی ہوتی ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر کو ٹھنڈا کر لو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی گرمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ نے اپنے رب کریم سے شکایت کی کہ اے میرے رب، میری شدت تپش کی وجہ سے میرے بعد نے بعد کو کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں حاویہ سے۔ لہذا اگر گرمیوں میں تم گرمی لگے تو فرمایا کہ اس کی شدت پاتے ہو، اور سردیوں میں سردی لگنے لگے تو پھر بھی اس کی شدت پاتے ہو۔ اس لیے جب گرمی تیز ہو تو نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھیں، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی تپش سانس سے پیدا ہوتی ہے۔